بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیرت انگیز کے معزز سامعین کو عبدالرحمن کا سلام پیش ہے۔ سامعین، ہر سال دنیا بھر کے لوگ یکم مئی کو شکاگو کے مزدوروں کی یاد میں یوم مئی مناتے ہیں اور مفلوق الحال مزدوروں کی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے ان کے حقوق کی بات کی جاتی ہے۔ ہر سال جلسے جلوس، سیمینارز، ریلیوں کا اہتمام ہوتا ہے جس میں مزدوروں کی مزدوری 1 تولہ سونا کے برابر 20,000 ماہوار 50,000 مقرر کرنے کے مطالبات کیے جاتے ہیں۔ حکومتیں بھی مزدوروں کے حقوق کے دن پر ایک خاص حد مقرر کر دیتی ہیں۔ وقت کا تعین بھی کیا جاتا ہے مگر عمل درآمد آج تک نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک مزدوروں کی زندگی میں خوشحالی نہیں آئی ہے۔ بندہ مزدور آج بھی ظالم سرمایہ دار جاگیردار کے پنجہ جبر میں گرفتار نظر آتا ہے۔ بندہ مزدور کے شب و روز ویسے ہی گزر رہے ہیں جیسے پہلے تھے۔ یوم مزدوراں بھی غریب مزدوروں کے دن نہ بدل سکا، بلکہ اس دن بھی مزدور مزدوری کرتے نظر آتے ہیں۔ سامعین، ہزاروں مزدوروں کو تو علم ہی نہیں ہوتا کہ آج ہمارے حقوق پر دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو ایک خاص طبقہ ہی مناتا ہے۔ ایک گلی محلے کے مزدور کو اس دن سے کوئی سروکار نہیں، کیونکہ اسے صرف اتنا پتا ہے کہ اگر آج میں نے کام نہ کیا تو میرے گھر چولہا ٹھنڈا ہی رہے گا۔ ایک دن کی چھٹی مہینہ بھر کا خلا پر نہ کر سکے گی۔ غریب کے گھر میں بھوک افلاس، غربت کے ڈیرے آج بھی ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ مزدور کا بچہ تعلیم سے محروم ہے۔ اس کے وسائل ہی اتنے نہیں کہ تعلیم دلوا سکے۔ اگر مزدور کا بچہ تعلیم حاصل کر بھی رہا ہے تو ٹاٹ سسٹم کے اسکولوں میں، جہاں اساتذہ ہفتے میں 2 یا 3 بار آتے ہیں، اور ان اسکولوں کا معیار تعلیم یہ ہے کہ وہاں کے بچوں کو 3-4 سال تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بھی حروف تہجی کی پہچان تک نہیں ہو پاتی۔ ایک مزدور کے بچے اور سرمایہ دار یا جاگیرداروں کے بچوں کے معیار تعلیم میں بہت فرق ہوتا ہے۔ سامعین، اسلام کا عادلانہ نظام خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا۔ مزدور کو اپنے سارے حقوق اسلام نے ان کی دہلیز پر دیے۔ امیر اور غریب کے زاویوں کو توڑ کر اسلام نے محمود و ایاز کو ایک صف میں کھڑا کر دیا۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ اسلامی حکمران نے مزدور کے حقوق اسلام کی روشنی میں انہیں دیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ مزدور کو اسلام نے جتنے حقوق دیے ہیں دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دیے۔ سامعین، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی دربار اپنی آب و تاب کے ساتھ ایک دن سجا ہوا تھا کہ ایک شخص وہاں حاضر ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ہاتھ سخت محسوس ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مزدور سے استفسار فرماتے ہیں کہ یہ ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں؟ تو وہ شخص صحابی رسول عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں مزدور ہوں، پتھر کاٹتا ہوں، جس کی وجہ سے میرے ہاتھ سخت ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مزدور کے ہاتھ چوم لیتے ہیں۔ سامعین، دنیا ایسی مثال کبھی پیش نہیں کر سکے گی کہ ایک مزدور کو ان کے پیشوا لیڈر نے اپنے پاس بٹھایا اور اس کے ہاتھ چومے۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ الکاسب حبیب اللہ، یعنی محنت سے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔ اسلام کے نظام عدل کے حکمران خلفائے اسلام انہی قرآنی فرمان رسول پر کاربند رہے تو دنیا میں غلام کو اس قدر عظمت نصیب ہوئی کہ سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ رسول ہونے کے باوجود خود مزدوری کر کے مزدور عظمت کا جھنڈا دنیا میں بلند کر جاتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق جیسا جلیل القدر انسان بھی حضرت بلال حبشی کو سیدنا بلال کہہ کر مساوات انسانیت کا درس دیتا نظر آتا ہے۔ خلیفہ ثالث سیدنا عثمان، خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ غریبوں مزدوروں کے ساتھ کھانا کھانے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور آخر میں مزدوروں کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر تمہیں حقوق چاہیے تو اسلام کے دروازے پر آ کر طلب کرو، تمہیں بلا تفریق، حسب و نسب، رنگ و نسل حقوق عطا کیے جائیں گے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اسلام کے اسی عادلانہ نظام کے لیے میدان عمل میں اتریں جو مساوات کا اس قدر درس دیتا ہے کہ آقا و غلام کے تفاوت کو مٹا دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو انسانیت جو ہی ہر سال یوم مزدوراں منا کر خام خیالی کا شکار رہے گی۔
کہ ہمیں 1 مئی کو دن منا کر حقوق مل جائیں گے، مگر یہ ظالم سرمایہ دار جاگیردار خون خوار انسان نما بھیڑیے ان کے حقوق سلب کر رہے ہیں۔ مزدور کے خون پسینے کی کمائی سے ان امیروں کے کتوں کو مربے دیسی مرغے کا گوشت پیش کیا جاتا رہے گا، لیکن بندہ مزدور کے دن نہیں بدلیں گے۔ سامعین، اسی کے ساتھ آج کے موضوع کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان مزدور کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔